السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 شروع ہو رہی ہے۔ اور اتبعوا، پیروی کی انہوں نے، پیچھے چلے وہ لوگ اس چیز کے، ماں جو تتلو الشیاطین، تتلو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں شیطان، علی ملکی، بادشاہت پر، مملکت پر، سلیمان علیہ السلام کی۔ ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر پڑھتے تھے۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں شیطان کچھ نہ کچھ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر پڑھتے اور اس کی تاثیر رہتی اور ان کا غلبہ رہتا، بلکہ ان کا اپنا یہ عقیدہ تھا جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت حاصل کی ہے وہ جادو کی بنیاد پر حاصل کی ہے، اور وہ ایک جادوگر تھے، اور چونکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کی بنیاد پر جب سلطنت حاصل کی تو جادو کو سیکھنے والے اور سکھانے کے جتنے بھی طور طریقے تھے وہ سارے انہوں نے اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دبا دیے تھے تاکہ اس تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا اور یہ اپنا نظریہ بنایا ہوا تھا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ شیطانوں نے آ کر انہیں یہ بات بتائی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا جادو ہے، جب وہ فوت ہو گئے تو چیزیں نکال کر لوگوں کو جھوٹ بولا، اور شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ جھوٹ بولے اور انسان کو جہنم تک پہنچا دے۔ تو یہ ان کا نظریہ بیان ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر شیاطین واقعی میں کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے ان کے نظریے کے مطابق۔ پھر آگے اس کی تردید کر دی، وما کفر سلیمان، اور ماں نہیں۔ ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں، کیا، جو، نہیں، مختلف معنی ہوتے ہیں، تو یہاں مطلب نہیں ہے۔ وما، اور نہیں، کفر، کفر کیا، انکار کیا، سلیمان علیہ السلام نے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جادوگری سلیمان علیہ السلام نے کی، تو اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ جادو سیکھ کر نہ جادو کر کے، کیونکہ جادو کرنا اور سیکھنا اور کروانا سب کفر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جادو کو سیکھ کر اور سکھا کر، یا جادو کو کر کے لوگوں پر غلبہ حاصل کر کے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے جو جادو سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں۔ مطلب انسانوں میں سے جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ اسی کا پیروکار مانا جاتا ہے۔ تو لہذا جادوگری شیطانوں نے سکھائی انسانوں کو۔ کیا کرتے ہیں شیطان، کس طرح کفر کرتے ہیں؟ یعلمون، وہ سکھاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو۔ اس آیت میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ جادو کرنا، جادو سکھانا، جادو سیکھنا یہ سب کفر ہے۔ آگے بھی یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہاں پر کفر سے مراد کیا ہے؟ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو یعلمون الناس، تعلیم دیتے لوگوں کو، السحر، جادو کی۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل ہوا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، بابل عراق میں ایک جگہ ہے اس کا نام بابل۔ کون سے؟ ہاروت اور ماروت دو ہیں، ان دونوں پر جو نازل ہوا وہ کیا چیز ہے؟ وما یعلمان، یہاں پر بھی ماں کا مطلب نہیں ہے، اور لا جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا تو مطلب ہمیشہ نہیں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماں نہیں، یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے، فرشتے وہ دونوں نہیں سکھاتے، من احدن، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے تھے، انما، صرف اور صرف، نحنو، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو انکار یا کفر مت کیجیے۔ شیطان اور فرشتوں میں یہ فرق ہے۔ استاد ہوتے ہیں وہ شاگرد کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے تو اس کے قریب مت جائیے گا،
تو فرشتے بھی جو لوگوں کو جادو کے بارے میں بتاتے وہ دو وجہ تھی اس کی. ایک وجہ یہ تھی کہ بتاتے کہ انما نحن فتنۃ، ہم فتنہ ہیں، جادو مت سیکھیے، فلا تکفر، انکار مت کرو جادو کر کے، اللہ کا انکار مت کرو، شریعت کا کفر مت کرو. تو پہلی بات تو وہ بتاتے تھے کہ یہ چیز کفر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں جادوگری بہت زیادہ عام تھی، ہر شخص کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جادوگر ہی ہے. تو لہٰذا نبیوں کو جو معجزات دیے جاتے تھے اس کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال ہوتا تھا قوموں کا کہ یہ بھی یقیناً کوئی جادوگر ہی ہے جو جادو لے کر آ گئے اپنا. تو جب فرشتہ ان کو لوگوں کو جادو کے بارے میں بتاتا تو ساتھ میں معجزے اور جادو کا فرق بتاتا کہ دیکھو معجزہ یہ ہے اور جادو یہ ہے. معجزے میں بھلائی ہے، جادو میں نقصانات ہیں، دوسرے کے لیے آپ نقصان سوچ رہے ہوتے ہیں. معجزہ کسی وقت ضرورت پر آتا ہے، جادو تو فضول وجہ سے بھی آتا ہے، یعنی اس کی کوئی وجہ نہ بھی ہو پھر بھی انسان جادو کر دیتا ہے، حسد میں، بغض میں، یا پھر ویسی کھیل تماشے کے طور پر جادو اپنا دکھا رہا ہوتا ہے. تو فرشتے جو جادو سکھاتے، شیطان جو جادو سکھاتے تھے اس میں ٹوٹل یہی تھا کہ لوگ سیکھیں اور دوسروں کو تکلیف دیں. جبکہ فرشتے لوگوں کو جادو کا بتاتے ضرور لیکن کہہ دیتے کہ یہ چیز ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ شیطانوں سے بھی سیکھتے ہیں تو یہ حقیقت میں یہ جادو ہے اور یہ کفر ہے، اور معجزہ تو الگ چیز ہے. آج اگر کوئی یہ شخص بولے کہ میں جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر نکالتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ کرامات نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ نظر بندی ہے. نبیوں کو جتنے معجزات دیے گئے ہیں وہ ضرورت پہ دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی ضرورت ہوئی تو فرمایا کہ پتھر پہ لاٹھی ماری ہے، راستے کی ضرورت ہوئی تو فرمایا کہ سمندر پر لاٹھی ماری تو راستہ بن گیا، پتھر پر ماری تو پانی نکلا، سمندر پہ مارا تو راستہ بن گیا. تو ایک وجہ ہوتی تھی، ایک ضرورت ہوتی تھی. لاٹھی یہ تماشا نہیں تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام 4 بندوں کو جمع کریں اور بولے لاؤ 5-5 روپے نکالیں اور میں لاٹھی پھینکوں گا، دیکھیں کیسے تماشا دکھائے گی آپ کو. نہیں، یہ اس لیے تھی تاکہ جادوگروں کے ان کے سانپوں کو کھا جائے. اصل اس کا کام یہ تھا. ٹھیک ہے. اور اکثر نبیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو یہ معجزہ ملنے والا ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سے ڈر گئے تھے جب وہ سانپ بن گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ ڈریے مت. قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا، اللہ نے فرمایا ڈریے گا نہیں بلکہ آپ اس کو ہاتھ لگائیے، پکڑیے، یہ دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گا، یعنی دوبارہ سے لاٹھی بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے گی یہ لاٹھی، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس سانپ کو اگر ہاتھ لگاؤں گا تو دوبارہ یہ لاٹھی بن جائے گا. آج جادوگر کو، نظر بندی کرنے والے کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلے یہ جھوٹا علم سیکھا ہوتا ہے. تو جادوگری میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو یہ لوگ سیکھتے. کون؟ بنی اسرائیل. ان کو حکومت دی گئی، انبیاء ان کی قوموں میں آئے، بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آئے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب ہے؟ بنی اسرائیل. تو یعنی اسرائیل ان کا لقب ہے، اسرائیل، اور ان کی اولاد جو ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے سارے انبیاء آتے رہے ہیں. صرف ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہی نبی آئے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی تھی اہل کتاب کو کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آ گئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آنا تھا جو ہمارا نسب چل رہا تھا. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی اخلاقی پستی بتائی جا رہی ہے کہ ان کو بتایا جاتا کہ یہ کفر ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ پھر بھی سیکھتے تھے، مِنْهُمَا، ان دونوں سے، ماں وہ چیز سیکھتے تھے، یفرقون، وہ تفریق کر دیتے، فرق کر دیتے، جدائی ڈال دیتے، بھی اس کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے سے، بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. دیکھیں اب جادو کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں کہ جادو انسان کیوں کرتا ہے، کیوں کرواتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات کروانا. پھر فرمایا کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور یہ نہیں ہے، ماں نہیں ہے یہ لوگ، بضارین، نقصان پہنچانے والے، ضرر، ضرر اس سے، بھی اس جادو کے ذریعے سے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو کوئی چیز ادھر سے ادھر ہل ہی نہیں سکتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کا حکم نہیں ہوتا. سانپ کو آپ دیکھیں گے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوگا اس کے ساتھ وہ سانپ کھیل رہا ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا.
اور کئی مرتبہ انسان کے سامنے سے گزر جائے گا، جہاں حکم ہوگا تو وہاں، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے تو آگ جو ہے وہ اس ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کھا رہی ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو جادو اگرچہ کفر ہے، اگرچہ انکار ہے، اگرچہ غلط ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے اس میں تاثیر آئے گی، ورنہ تاثیر نہیں آئے گی۔ اور اگر تاثیر آئے گی تو جس پر یہ جادو ہوگا اس کے لیے آزمائش ہے، اور اس میں رب العالمین کی حکمت یہ ہے اگر وہ ایمان والا ہے تو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا، کچے ایمان والا ہے تو آزمائش میں وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر بات ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے علاوہ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے ہیں، ما اس چیز کو جو يَضُرُّهُمْ انہیں بھی نقصان دیتا ہے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور انہیں فائدہ نہیں دیتا۔ معجزات میں تو فائدے ہی فائدے ہیں، جادو میں کوئی فائدہ نہیں، دوسرے کا بھی نقصان اپنا بھی نقصان، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ، اور پیسے الگ خرچ کیے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کچھ نصیحتیں یہ ہیں کہ پہلی چیز جادو کفر ہے، جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کے کسی بھی معاملے میں انوالو ہونا یہ کفر ہے۔ جادو کرنے کی صورت میں، اتارنے کی صورت میں اگر شریعت سے اتارا جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اتارنا چاہیے اور اس کا علاج ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس سے انسان دور رہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک چیز جائز ہو لیکن وہ ناجائز چیز کی طرف لے جا رہی ہو تو اس سے بھی انسان بچ جائے کہ وہ راستہ کہیں ناجائز راستے تک نہ پہنچا دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے دور رہے جو چیز اسے نقصان دیتی ہے اور لوگوں کو نقصان دیتی ہے، دینی طور پر ہو یا دنیاوی طور پر ہو۔ ایک بنیادی قاعدہ آپ سمجھ لیجئے، اللہ نے جتنی چیزیں بھی منع یا حرام کی ہیں ان میں دو میں سے ایک بات بنیادی ہے، دو میں سے ایک بات۔ پہلی بات یہ ہے یا تو اس چیز میں نقصان ہی نقصان ہے، تباہی ہی تباہی ہے۔ دوسری بات اگر اس میں مکمل نقصان نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ جو چیز بھی حرام کی ہے یا تو اس میں مکمل نقصان ہے یا پھر اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، اور دوسرے معنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں بڑا ہے۔ تو جس چیز میں گناہ زیادہ ہو اگرچہ فائدہ تھوڑا نظر آ رہا ہو تو اس چیز کو بھی چھوڑنا ہے، اور جس چیز میں محض نقصان ہی نقصان ہے، اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، دینی طور پر یا دنیاوی طور پر، اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ یہ نصیحتیں ہمارے لیے ہیں اس آیت کریمہ میں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتی ہے اور فائدہ نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جان لیا، ان کو پتہ چل گیا تھا، لمن، کہ جو شخص بھی اشتراہ، اسے خریدے گا، اس جادو کو، اس طرح کی چیزوں کو، نقصان دہ چیزوں کو، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، کوئی اجر، جنت میں کچھ نہیں ملے گا اسے۔ ہاں البتہ گناہ ضرور ملے گا، ثواب والا کوئی حصہ نہیں ہے، گناہوں کا حصہ ضرور ہے۔ تو یہاں مطلب ثواب والا حصہ نہیں ہے، گناہ کا حصہ تو اس نے اپنے پلے ڈال دیا ہے۔ وَلَبِئْسَ، اور بہت بری ہے وہ چیز، ما، جو، شروا، انہوں نے بیچا، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ شروا، اشتروا، یہ دو قسم کے آتے ہیں۔ شروا کا مطلب ہوتا ہے بیچا، اشتروا اگر شین کے بعد تا آ گئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ اب شروا انہوں نے بیچا، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو انہوں نے بیچ دیا۔ اور دوسرے معنی میں یہ کہنے کہ اپنی جانوں کے عوض انہوں نے وہ چیز خریدی، ایک ہی مطلب ہے، یعنی بیچ دیا اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہ مطلب ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اگر جانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ بظاہر تو سوچتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو نقصان پہنچا کر، جادو کر کے بہت بڑا کمال کیا ہے، اگر یہ جانتے ہوتے تو حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ جان انسان کی اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اصل اس جسم کا مالک بھی اللہ ہی ہے، ہمیں تو یہ جسم، یہ جان، یہ روح، یہ امانت کے طور پہ دی گئی ہے، تو ہم کتنی اس میں امانت داری سے کام لیتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا،
اگر یہ لوگ ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ تو بڑا ثواب ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے خیر بہت بہتر ہے مثوبۃ ثواب بدلہ اللہ کی طرف سے خیر بہت بہتر ہوتا لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جانتے ہوتے جادو کر کے جادو سیکھ کر دنیا بھی برباد آخرت بھی تباہ اگر اللہ پر ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو دنیا میں بھی بھلائیاں ملتی اور آخرت میں بھی بھلائیاں ملتی ہیں لیکن یاد رکھیں مغربی تہذیب کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ دکھائی دینے والا ثواب کتنا مل رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ اگر کوئی مسلمان ظاہری طور پر فائدوں پر چلا جائے اور جو اللہ نے چیزوں کے اور نیکیوں کے ثواب رکھے ہیں ان کو بھول جائے تو وہیں سے اس کی ہلاکت شروع ہو جاتی ہے۔ مغربی تہذیب کا سب سے پہلا اصول یہی ہے، بنیادی اصول، کہ مجھے 1 روپے کے 2 ملنے چاہیے، 10 ملنے چاہیے۔ روپیہ اگر لگایا ہے تو روپے سے کم نہ ملے بلکہ روپیہ بھی نہ ملے، اس سے زیادہ ہی ملے۔ جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کروں مجھے اللہ کے ہاں ثواب ملے، دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، پیسہ ملے یا نہ ملے، لوگوں کی محبت مل جائے، بزرگوں کی شفقت مل جائے، پڑوسیوں کی طرف سے میرے دل میں ان کے لیے محبت اور شفقت نصیب ہو جائے، مجھے اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ وہ دیکھتا ہے نہیں مجھے پیسے نہیں مل رہے، اس کی وجہ سے وہ پھر دھوکہ بھی دیتا، نقصان بھی دیتا ہے۔ سب سے بڑی مثال یہ جادوگری۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو راعنا۔ راعی کا مطلب ہوتا ہے خیال کیجئے، مراعات کیجئے، رعایت کیجئے نہ ہماری، یعنی ہمارا خیال کیجئے، ہمارے ساتھ اہتمام کیجئے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہودی اور اہل کتاب جو تھے، خاص طور پر یہودی، کیونکہ مدینہ میں یہودی تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ راعینا، نعوذ باللہ، راعی یا بڑھا دیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بکریوں کا چرواہا، جانوروں کو چرانے والا، تو نعوذ باللہ وہ اس کو بگاڑ کر بولتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج سے راعینا بولنا ہی مت۔ مسلمان تو راعینا بغیر یا کے بولتے تھے، مطلب یہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، ہمارے طرف دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے، لیکن وہ بدل دیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس لفظ کو بھی بدل دیا جس لفظ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہونے کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اس کو کوئی تبدیل کر کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہودی تو وہ ہیں، آج کا مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائے، فاسق فاجر کیوں نہ ہو جائے، مسجد سے دور کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی زندگی میں مسجد کی شاید اس نے شکل بھی نہ دیکھی ہو، نام کا مسلمان ہو، ایک بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں سنیں گے کہ وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی والی بات کہے، بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی کہے گا تو اسے برداشت نہیں ہوگی، وہ چاہے شرابی کیوں نہ ہو۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان ہے نام کبھی، لیکن یہودیوں نے تو اپنے ہی نبیوں کو برا بھلا کہا، انہوں نے تو اپنی ہی کتاب کو بدل ڈالا، اپنے ہی نبیوں کی مخالفت کی۔ تو جو قوم اپنے نبی کو نہیں مانتی تھی وہ میرے اور آپ کے نبی کو کیسے مان لے گی؟ اللہ نے نہیں فرمایا گیا کہ انہوں نے قتل کیے، انہوں نے قتل کے ارادے بھی کیے، انہوں نے جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اتنی واضح معجزات آنے کے باوجود۔ اگر یہ اتنے ہی اچھے ہیں تو اپنے نبی کو تو مان لیتے کم سے کم۔ تو یاد رکھیے جو اپنوں کا نہیں ہوتا وہ غیروں کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جملہ ہے اور بہت گہرا جملہ ہے۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور آج سے یہ تم سب کہنا، مسلمانوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ اب راعنا مت کہیے گا، اگر آپ سچی نیت سے اگرچہ آپ کہتے تھے، یوں کہیے انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور سنو۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن سنو، اللہ کی آیات سنو، بلکہ سنو کیا چیز؟ ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں، پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ صرف قرآن نہیں، نبی علیہ السلام جو کچھ فرما رہے ہیں واسمعوا، اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر ہی نہیں کیا کیا چیز سننی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سننی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرما دی، چاہے قرآن ہو چاہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، دونوں باتیں اس میں آتی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ علیم علم سے ہے، علم کہتے ہیں تکلیف کو، اور علیم تکلیف دہ عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، اب یہاں پہ
اہل کتاب کے جو کفار ہیں ان کا حسد اور بغض بتایا جا رہا ہے. نہیں چاہتے، ماں کا مطلب دوبارہ سے نہیں، یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو غالباً میں نے پچھلی کسی کلاس میں شاید بتایا تھا کہ واو کا مطلب سب ہوتا ہے، یا پھر میں نے ہفتے والی کلاس میں بتایا ہوگا، 2-3 جگہ ہماری کلاس چلتی ہے. تو کفرو واو جہاں بھی آئے گی اس کا مطلب ہوتا ہے سب نے کیا وہ کام، جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک قاعدہ بتا رہا ہوں، ہر کلاس میں 1-2 قاعدے بتاؤں گا. تو کفرو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب کتاب والوں میں سے یعنی یہودی اور عیسائی، وللمشرکین اور نہ ہی مشرکین یہ چاہیں گے، ان ينزل علیکم کہ نازل کی جائے تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی بھلائی نازل ہو. اللہ رب العالمین نے اب اس کا جواب بھی دے دیا کہ یہ لوگ کتنا ہی اسے ناپسند کرتے ہوں، کتنے ہی پروپیگنڈے یہ کر لیں اور ان کی چاہت نہ ہو کہ اللہ کوئی فضل نازل کرے، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دے. یہاں پہ آپ جو کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، جو ہم آیت بھلا دیتے ہیں، ننسخ بھلا دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں. منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آیت پہلے ایک حکم نازل ہوا تھا، اس کو بعد میں منع کر دیا گیا اور دوسرا حکم اس کی جگہ اس سے بہتر حکم کو لے آیا گیا، یا اس جیسے حکم کو. تو ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے، نہیں ہم مٹاتے، من آیت کوئی آیت، او ننسیہا یا بھلوا دیتے. مطلب یہ ہے کہ جو آیت بھی ہم بھلواتے ہیں، ماں کا مطلب جو کر لیں، جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا بھلوا دیتے ہیں اس آیت کو، نأتی بخیر منہا، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر اس سے بہتر، منہا اس سے، یعنی کوئی بھی اگر حکم ایک منع کیا جاتا ہے شریعت میں تو اس سے بہتر حکم لایا جاتا ہے. او مثلہا یا اس جیسا حکم لایا جاتا ہے شریعت کے اور لوگوں کے مطابق. یہودی اس کا انکار کرتے تھے کہ جی نسخ جو ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے، حالانکہ تورات میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی یہودی نہیں مانتے تھے. اس کا مطلب یہ وہ اپنی تورات کو بھی نہیں مانتے تھے، اس کے بھی انکاری تھے. اور زمانہ بدلتا ہے تو لوگ بھی بدلتے ہیں، لوگوں کا رہن سہن بدلتا ہے، اسی حساب سے اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہے. ہاں اللہ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے لے کر آخر تک اب جو ہے نا معاملات ایک جیسے رہیں گے، اگرچہ ترقی تو ہوتی رہے گی لیکن لوگوں کے معاملات، مزاج اور دیگر چیزیں اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اس طریقے کی شریعت نازل فرمائی جو قیامت تک چلے. اور ہماری شریعت میں ہر وہ چیز بھی موجود ہے، اگر نئے زمانے میں کوئی نئی چیز آئے تو اس کی مثال موجود ہوتی ہے. جیسے جہاز میں جا رہے ہیں جی نماز کیسے پڑھیں، نبی علیہ السلام سواری پر نماز پڑھتے تھے، سواری کا رخ کہیں بھی ہو، خاص طور پر نفلی نماز اگر رستے میں جا رہے ہیں سنتیں پڑھ، نفلی نماز پڑھ لی. اسی طریقے سے اگر فرض نماز بھی ہے اور رستہ طویل ہے تو پڑھ سکتے ہیں، سواری پر بیٹھے ہیں صرف قبلے کی طرف رخ کر لیں، اگر رکی ہوئی ہے اس کے بعد سواری جہاں چلی جائے تو جہاز جہاں بھی جا رہا ہو آپ کو اس سے کر دیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ شریعت ایسی نازل کی کہ قیامت تک جو بھی ترقی ہونے والی ہے اس کے لیے مثالیں موجود ہیں. اور میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، جتنی ترقی بھی ہو جائے نبی علیہ السلام کی ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک مثال دے دیتا ہوں، جہاز جو بنایا ہے وہ آسمانوں کے نیچے رہتا ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی وہ 7 آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے. کوئی سائنسدان نہیں جا سکتا آسمانوں کے اوپر. ایک مثال دے رہا ہوں، باقی پھر کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس موضوع. علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ تو اللہ کی قدرت ہے، وہ جس چیز کو چاہے مٹا دے، جس چیز کو چاہے بھلوا دے، جس چیز کو چاہے بہتر لے آئے، اور اس کی قدرت کا تقاضا ہے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا پھر اللہ نے بعد میں یہ حکم نازل کیا، بلکہ اللہ نے تو لوگوں کی آسانی کے مطابق کیا نا. علم تعلم ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. ارے وہ تو آسمانوں زمینوں کا مالک ہے. اے یہودیوں، تم جو انکار کرتے ہو ناسخ منسوخ کا، تمہارا مالک بھی اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، اس کا ہی حکم چلتا ہے، وہ جب چاہے جس طرح حکم نازل کر دے. تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟
وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من دون اللہ من غیر اللہ ایک ہی بات ہے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ولی دوست کوئی بولتے ہیں، اور دوست وہ جو حمایت، جو برے وقت میں کام آئے، وہ اصل دوست ہوتا ہے۔ ام تریدونا، کیا تم اس طرح چاہتے ہو کہ ان تسألوا، تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیے گئے یہودیوں کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے، تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرو؟ بڑے بڑے سوالات کر دیتے تھے، کہتے تھے جی آپ ایسا معجزہ بتائیے پھر ایمان لائیں گے، معجزہ آ جاتا پھر بھی ایمان نہیں لاتے، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ موسیٰ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں تو اپنے اللہ کو آپ سامنے دکھائیں تو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ ہے، اللہ خود آئے ہمارے سامنے آئے، ہم دیکھ بھی لیں کہ یہ آپ کا اللہ ہے، اور وہ آ کر یہ بتائے کہ یہ میرے نبی ہیں، اور اس موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر ایمان لے آؤ۔ نعوذ باللہ، اتنی بڑی بڑی باتیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح پوچھے گئے سوالات، کتنی بری بات ہے، یعنی ڈانٹا جا رہا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو تبدیل کر دے کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، یعنی ایمان کو کفر سے بدل دے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے۔ سوا بولتے ہیں اس راستے کو جو برابر ہو، ہموار ہو۔ سیدھا راستہ کبھی کبھار ہموار نہیں ہوتا، اونچا نیچا ہو سکتا ہے تو بالکل سیدھا، تو یہاں سوا کہا گیا کہ برابر راستہ۔ اور صراط بھی اسی لیے کہا گیا ہے، جو میری پہلی کلاس تھی، کہ ایک ہوتا ہے راستہ، ایک ہوتا ہے وہ راستہ جو چوڑا بھی ہو، سیدھا بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، اور اونچ نیچ بھی نہ ہو، ہموار ہو، اسے صراط بولتے ہیں، ساری خوبیاں میں موجود ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ سیدھا راستہ کہاں جائے گا؟ جنت کی طرف جائے گا۔ ودّا، چاہا، کثیر، بہت سے لوگوں نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو، کاش، یردو، وہ پھیر دیں، واو آگئی نا، یردو واو آگئی، وہ سب پھیر دیں، رد کر دیں، یعنی تمہیں لوٹا دیں، کم تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کم کا مطلب تمہارے ایمان کے بعد، تمہارے، تمہیں، کفارن، کفار کی حالت میں، حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، ان کے اپنے نفسوں کی طرف سے، یعنی اپنے دلوں میں جو ان کے حسد ہے، اس کی وجہ سے وہ تمہیں تمہارے ایمان سے دور کر کے کفار بنانا چاہتے ہیں۔ من بعد، اس کے بعد کہ ما، جو، تبینہ، واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق، حق واضح بھی ہو گیا ہے کہ یہ نبی سچے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے ساری گواہیاں، ساری دلیلیں کہ اسی طرح نبی آئیں گے، انہیں دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں سے، پھر بھی انکار کر دیا۔ فاعفو، حسد کیا تھا؟ میں نے بتایا نا، سب سے بڑا حسد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ نبی کیوں آئے، ہماری جو ہمارا نسب چل رہا ہے، بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، وہاں سے کیوں نہیں آئے؟ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کا اعتراض ہے، اللہ کی مرضی۔ فرمایا کہ جس کے ساتھ وہ اپنے فضل کو خاص کر دے، فاعفو، معاف کر دیجیے۔ حالانکہ ان کا اتنا حسد اہل کتاب کا، اللہ تعالیٰ پھر بھی مسلمان کو تلقین کر رہا ہے کہ معاف کر دو، واؤ تم لوگ سب، وَاصْفَحُوا، تم سب چھوڑ دو، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی اللہ، اللہ لے آئے، بِأَمْرِهِ، اپنے معاملے کو، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان سے باقاعدہ قتال ہوا، اور ان کو بھگا دیا گیا، کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں؟ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ بلا وجہ شریعت میں ایسے سوالات نہ کریں کہ جو آپ کو خود پتہ ہو کہ میں یہ سوالات غلط کر رہا ہوں، انسان کا دل بتا دیتا ہے۔ یمبو میں ایک شخص سے میں وہاں درس دینے جاتا تھا، تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک شخص آتے ہیں، آپ سے بھی جب انہوں نے سوال نہیں کیا، لیکن اکثر علماء آتے ہیں تو ان سے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایک سوال وہ شخص یہ کرتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ، میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کا سوال ہے، نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اس طرح کے سوال کرتا تھا۔ اب آپ کو بتائیے کیا اس کا دل نہیں بولتا ہوگا کہ یہ سوال ہی غلط ہے؟ اس کا میں جواب آپ کو اس آیت سے دیتا ہوں، یہ جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شیء یہ مصدر ہے،
یہ اصل بنا ہے شاء یشاء سے، چاہت. شیئن کا اصل لفظی ترجمہ ڈکشنری میں کیا ہے؟ چاہت. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. دوسرے مقامات پر اللہ نے خود فرمایا ہے یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا. تو اللہ کی چاہت ہوگی جس چیز کی وہ کرے گا، جس چیز کی چاہت ہوگی نہیں کرے گا. اب ہم زبردستی کیا کہنے والے ہیں کہ جی نعوذ باللہ اللہ ایسی چیز کو بنائے اور ایسا ہو اور ایسا ہو، تو بار بار دہرا بھی نہیں سکتا اس بات کو. ٹھیک ہے، اللہ اپنی چاہتوں پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو، واو آگے دوبارہ سے واو آ گئی، تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز کو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم سب دو، واو پھر آ گئی الزکاۃ زکات کو. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بڑھاؤ لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، تو واو یہاں سب کے لیے. من خیر، کوئی بھلائی، یعنی کہ کوئی بھی بھلائی تم اپنے آگے بڑھاتے ہو. یعنی جب انسان بھلائی کرتا ہے تو وہ قیامت میں ذخیرہ کر رہا ہے نا، آگے بڑھا رہا ہے، یعنی قیامت کے لیے اس کو تیاری کر کے رکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے. تجدوہ، تو تم پاؤ گے اسے، پھر واو آ گئی، تجدوہ تم سب پاؤ گے، ہو اس بھلائی کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی وہ ضائع نہیں ہوگی. نمازیں، زکاتیں اور نیکیاں تو یہ مت سمجھنا ضائع ہو جائیں گی. بھلے کفار اور مشرکین اور یہود مدینہ کتنا ہی مذاق کیوں نہ اڑا رہے ہیں، تمہاری نیکیاں اللہ کے پاس ہیں، تمہاری نیکیوں کی قدر تو اللہ کرتا ہے. یہ مشرک اور یہ یہودی کیا قدر کریں گے اور منافقین کیا قدر کریں گے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور ان کے ہاتھ میں ہے بھی کچھ کیا؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، بخوبی دیکھنے والا ہے. بصیر، بصارت، بصر، نگاہیں، ٹھیک ہے، اسی سے دیکھنے والا. وقالوا، اور انہوں نے کہا. اب پچھلی آیات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ایک سنوں میں ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ حسد کرتے تھے، تو انسان کو حسد سے بچنا چاہیے، حسد نہ کرے. حسد ہمیشہ ہوتا ہے کسی اچھی چیز پر. مسلمان کبھی بھی کسی کافر پہ یوں حسد نہیں کرے گا کہ وہ کافر ہے. مسلمان عموماً مسلمانوں میں آپس میں ہی حسد کرتے ہیں، اس کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ مل جائے اس سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو حسد اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، یعنی یہود و نصارہ دونوں نے اپنے اپنے بارے میں کہا لن يدخل الجنہ. لن کا مطلب ہرگز نہیں، يدخل داخل ہوگا الجنہ سے جنت میں، الا مگر، من وہ شخص، کانا جو ہو، یہودن یہودی، او نصارہ یا نصرانی. یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا، اور عیسائی یا نصرانی کہتے کہ صرف عیسائی جائے گا. جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بھی کہتے تھے. یہودی بولتے کہ عیسائی غلط ہیں، عیسائی بولتے یہودی غلط ہیں، حالانکہ دونوں اہل کتاب، دونوں بنی اسرائیل ہیں. جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں تو تیسرا اگر ان کو اچھا سمجھے تو اس کی کتنی بڑی بدبختی ہے. تلک امانیہم، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، امانی تمنائیں، ہم ان کی. قل، کہہ دیجیے، ہاتو، لے آؤ تم سب، واو کا مطلب سب، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. صادق الامین نبی علیہ السلام کو کہا جاتا تھا. اگر تم سچے ہو، تو وہ سچے نہیں تھے تو دلیل نہیں لا سکے اپنے اس دعوے پر کہ جی جنت میں صرف یہودی جائے گا، یہودی کے نزدیک، اور نصارہ کے نزدیک صرف نصرانی جائیں گے. بلا، اب اللہ نے خود ہی ایک وہ ترازو بتا دیا، خود ہی بتا دیا کہ جنت میں جائے گا کون. ٹھیک ہے، یہ تو ان کی باتیں تھیں. اب فرمائیں گے بلا، کیوں نہیں، جنت میں ضرور لوگ جائیں گے، لیکن کون ہوں گے؟ من، جو شخص، اسلم، مسلمان ہو جائے، فرما بردار کر لے، اسلم، تابع کر لے، وجہو، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور اس حالت میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو جائے، اللہ کی بات وہ مان لے اپنے چہرے کو بارے میں. پھر بھی اللہ فرماتا نہیں، اگر پھر بھی یہ لوگ مسلمان ہو جائیں پھر بھی ان کے لیے معافی ہے اور اجر عظیم ہے. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ نصارہ صحیح دین پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود، لیست نہیں ہے یہود، علی شیء کسی چیز پر، یعنی کسی صحیح چیز پر، صحیح مذہب پر نہیں ہے. یہود و نصارہ تورات بھی پڑھتے تھے اور انجیل بھی. تو یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کافر ہیں کیونکہ انہوں نے 3 خدا بنائے ہوئے ہیں، خدا الگ الگ بنا لیے.
ٹھیک ہے، اور بہت ساری تعبیریں کر دی، پھر ان میں بھی الگ فرقے ہو گئے. اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کافر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، تو ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی تو تورات میں پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تورات میں موجود ہے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یہودیوں کی کتاب ہے. جب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو یہ پکے کافر ہیں، اس کا مطلب یہ تورات کو بھی نہیں مانتے. اور مشرکین عرب جو کہ امی اکثر لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم آخرت کو تو نہیں مانتے، وہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو وہ ضرور مانتے تھے، وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، روزہ، صدقات، خیرات، حج، یہ سب چیزیں کرتے تھے مشرکین، ساتھ میں شرک بھی کرتے تھے، اور اپنے علاوہ دوسروں کو بے دین اور گمراہ کہتے تھے کہ ہم ہی بس حق پر ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو سب لوگ اس طرح کہتے تھے. یہ بات آگے آ رہی ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ لوگ تورات پڑھتے تھے، یہود و نصارہ. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے. مشرکین جو جاہل تھے، جاہلیت کا زمانہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ اچھی باتیں نہیں جانتے تھے، بری باتیں جانتے تھے. تو جو میں نے بتایا کہ مشرکین بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے کہ جی ہمارے علاوہ سب لوگ گمراہ ہیں اور بے دین ہیں. لا یعلمون، جو لوگ نہیں جانتے، تو انہوں نے کہا مثل قولہم، اس طرح کی باتیں ہیں، اس طرح کی ملتی جلتی گمراہی کی باتیں کہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب غلط ہیں. فاللہ، تو اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ گمراہ کون ہے اور حق پہ کون ہے. یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں، کانو، تھے وہ لوگ، واو آ گئی دوبارہ سے، وہ لوگ، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے وہ لوگ، واو آ گئی جمع، قیامت میں پتہ چلے گا. ومن اظلم، تو یہاں پر ایک بات یہ بھی آ گئی ساتھ میں کہ قیامت بھی آ کر رہے گی اور اس میں حساب و کتاب بھی ہوگا. تو یہاں پر ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، پہلی نصیحت، کہ ہم بلا وجہ یہ نہ کہیں کہ جی میں ہی حق پر ہوں، میرے علاوہ سب باطل ہیں، غلط ہیں، سب کافر ہیں، سب جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نام کا کسی مذہب کی طرف وہ ضرور نسبت کرتا ہوگا، لیکن اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ اور اس کا عمل بالکل شریعت کے مطابق ہوگا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، مذہب کا کسی اور نام کا ہوگا کیونکہ اس کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، لیکن وہ نماز صحیح مسجد میں پڑھتا ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس مذہب کا، میرے آباء و اجداد کا طریقہ، جو جس مذہب کی طرف میں نسبت کرتا ہوں وہ مذہب غلط ہے، اور نہ اس کے بارے میں اسے پتہ ہے. تو مطلق طور پر، عمومی طور پر کفار کہہ دینا اپنے علاوہ سب کو، تو یہ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم ایسا نہ کہیں، یہ بات غلط ہے. بلکہ اگر کسی کو کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو پہلی بات یہ ہے، کسی شخص پر کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے کہ فلاں آدمی کافر ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں شخص جو بات کہہ رہا ہے یہ کفر والی بات ہے اور یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے. اس شخص نے یہ بات کہی، یہ بات شرکیہ ہے، یہ بات شرک ہے، یہ بات کفر ہے، لیکن آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس پہ فتویٰ نہ لگا دیں کہ جی وہ کافر ہو گیا. کیا پتا اس نے کس مجبوری میں کیا بات کہہ دی. اللہ فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کیا پتا اس کو ایسی مجبوری، پتہ نہیں کوئی ایسی پڑ گئی تھی، اس کا دل تو مطمئن تھا لیکن ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ اسے کوئی بات ایسی کہنی پڑی، اور ہو سکتا ہے اس نے اس بات کو کہتے ہوئے کوئی اور مطلب مراد دیا ہو اور آپ نے کوئی اور مطلب مراد دیا ہو. ایسا بھی ہوتا ہے. وہ کہہ رہا نہیں میرے اس بات کا مقصد یہ تھا ہی نہیں جو آپ نے کہا، لیکن آپ نے تو اس سے پوچھا نہیں نا، آپ نے تو فتویٰ لگا دیا کہ یہ کافر ہے کیونکہ اس نے یہ جملہ بولا ہے یا یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لیے نصیحت یہ ہے. دوسری بات نصیحت یہ ہے کہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر بس ایک اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے فرمایا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ اس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا بغیر علم کے بلا وجہ شریعت کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے، نہ کوئی میسج اگر آیا ہو تو اسے آگے فارورڈ کیجیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. پھر چوتھی بات یہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے لیے میں حساب و کتاب کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ومن اظلم، آیت نمبر 114، کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن، اس شخص سے بڑھ کر، منع مساجد اللہ، جس نے روک دیا، منع کر دیا اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے، ان یذکر فیہا، کہ ان میں ذکر کیا جائے اللہ کا، اسمہ، اس کا یعنی اللہ کا. اللہ کا ذکر کرنے سے کس نے روکا ہے؟
تو ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ مسجدیں بنانے میں، تعمیر کرنے میں حصہ لیا جائے، اور مسجدوں میں جو اللہ کے دین کی بات ہو تو اس کی ترویج کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے، اس کی آسانی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ ورنہ اگر ہماری وجہ سے دین کے کسی کام میں رکاوٹ آ گئی یا خلل آ گیا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس میں خرابی کی کوشش کی مسجدوں میں، تو اس سے بڑھ کر سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کہ بھائی مسجدیں تو بنائی اسی لیے جاتی ہے کہ جن میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، اس جگہ بھی جا کر وہ شخص منع کرتا ہے۔ نصارہ کے بارے میں آتا ہے جب یہودیوں پر غلبہ آیا، انہوں نے پا لیا، تو بیت المقدس میں انہوں نے جانے سے اور عبادت کرنے سے یہودیوں کو روک دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس پس منظر میں ان کو بھی ڈانٹا جا رہا ہے۔ اور مشرکین نے دور نبوی میں مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے، نماز پڑھنے سے روکا، ٹھیک ہے؟ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روکا۔ تو یہ سب لوگ شامل ہیں، اور ہمارے لیے بھی نصیحت یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے دین میں بھلائی آئے، مسجدیں تعمیر ہوں، مسجدیں آباد ہوں، نہ کہ مسجدوں میں اختلافات ہوں۔ تو خراب کا مطلب یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مسجدوں کو توڑ پھوڑ کی، دوسرا یہ ہے بننے نہیں دی، تیسرا یہ ہے کہ مسجدیں بنی ہیں تو اس میں فساد جا کے پھیلایا، لوگوں میں اختلافات کر دیے۔ اب لوگ دین کی باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوها، کہ وہ اس بیت اللہ میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ فتح مکہ ہوا تو مشرکوں پر پابندی لگا دی گئی، اب یہ داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اگر کوئی شخص ڈر کے آتا ہے، اللہ پر اسلام لے کے آتا ہے اور مسلمانوں کے انڈر میں آتا ہے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ جو تخریب کاری کے نیت سے آئے گا تو اس کو پہلے ہی ڈر ہوگا۔ تو یہاں سے فتح مکہ کا آغاز ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ہے نا، اس شرارتی لوگ جو ہوں گے، جو شرارت کے لیے آنا چاہیں، تو ان کو ڈر ہونا چاہیے آج کے بعد کہ بیت اللہ میں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے بھی ڈرے وہ لوگ۔ لہم فی دنیا خزی، ہاں اگر جو سچے دل سے داخل ہو رہا ہے مسجد میں عبادت کے لیے تو اس کو ضرور داخل ہونا دیا جائے۔ لہم، ان کے لیے، فی دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، دیکھیں ہم بار بار ان کے لیے، وہ لوگ غائب کے لیے آتا ہے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ وقفہ ہوتا ہے کیا بیچ میں؟ ہوتا تو نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر نفل جس طرح بھی ہوتی، جس سم جا رہی ہوتی، پڑھ لیتے، اور مکہ سے مدینہ آتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام نے نفلی عبادت کی۔ تو اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے خاص طور پر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اندھیری رات میں اندازے سے صحابہ نے نماز پڑھی، اور کچھ نشانی کے لیے پتھر رکھ دیے کہ ہم نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی، صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں، یعنی ان پس منظر کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یعنی اگر انجانے میں نماز پڑھی ہے اور وہ صحیح کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نہ ہو سکی کیونکہ اندھیرا تھا، اندازہ نہیں ہو رہا تھا، سفر میں تھے، تو مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، مشرق اور مغرب کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، سمت کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، تو اللہ کے لیے۔ تو اصل تو مالک اللہ ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہم بیت یعنی اس گھر بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہاں رخ اس کی طرف کرتے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جدھر بھی، جہاں کہیں بھی تم پھیر لو اپنے چہرے کو، رخ کر لو، فَثَمَّ، تو ادھر ہی، وجہ اللہ، اللہ کا رخ ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی تم چہرہ پھیر لو تمہیں پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ کی، یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ یہ آیت تو ان معاملات کے تناظر میں نازل ہوئی۔ آگے فرمایا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت واسع ہے اور بڑا وسیع ہے اور علیم، جاننے والا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میں نے بتایا کہ ابتدائی معاملات تھے، بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی ان آیات سے جو پہلے گزری ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بلکہ آگے آئیں گی، دوسرے پارے کے شروع میں آئیں گی کہ اپنے چہرے کو
مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. آگے آئیں گی وہ آیتیں انشاءاللہ دوسرے پارے کے پہلے ہی صفحے پر. تو اس آیت میں فرمایا کہ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یعنی اب مسجد حرام کی طرف لازمی رخ کریے. پھر بھی اگر کسی کو اندازہ نہیں ہو پایا تو اللہ کی طرف سے معافی ہے، وقت نکل گیا، وہ کہیں ایسے موقع پہ تھا. اور خاص طور پر نفلی نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر انسان فرض نماز پڑھ رہا ہے تو کوشش کرے کہ ابتدا اس کی قبلے سے ہو. نماز آپ نے شروع کی ہے سواری پر، تو کوشش یہ کرے کہ ابتدائی طور پر آپ قبلے کی طرف رخ کر لیں، باقی جیسے وہ چلتا رہے گا. کوشش اگر آپ کر سکتے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور مشرکین کے اور بھی عقائد تھے نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. قالو، دیکھیں واو آ گئی، وہ سب یعنی یہ لوگ کہتے ہیں، مختلف لوگ، سب یا کئی لوگ، یعنی دو سے زیادہ. سبحانہ، اس کی ذات پاکیزہ ہے. ہو کا مطلب وہ اللہ، اس کی ذات پاکیزہ ہے. بلکہ اب پہلے رد کیا سبحانہ سے، اب اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات، اس کے لیے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے، والارض، اور زمین میں جو کچھ وہ بھی اسی کا ہے. کیونکہ بھائی بیٹا جو ہوتا ہے وہ شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مملوک نہیں ہوتا. اللہ تو مالک ہے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا. تو نعوذ باللہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ بیٹے کا مالک تو نہیں ہو سکتا تھا. نعوذ باللہ، بیٹا باپ کبھی بیٹے کا مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بیٹا تو بلکہ باپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، کاموں میں، وراثت میں، دیگر معاملات میں، دنیا کے معاملات میں شریک ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے بخاری میں، حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے، کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میری بیوی اور میرا بیٹا ہے. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو بیٹا ہونا انسان کی کمزوری ہے، انسان کی محتاجگی ہے. اولاد کیا مطلب؟ یعنی انسان کی ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو، جو بیٹا خاص ہو، جو اس کے کام آئے اور اس کا ہاتھ بٹائے. اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں کسی کی مدد کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اولاد تو انسان کی مجبوری اور کمزوری ہے. نعوذ باللہ اللہ کی تو کوئی مجبوری ہی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی اولاد ہے. کل لہ قانتون، یہ سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں. آسمان و زمین اور جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ روح والی مخلوقات ہوں یا بغیر روح والی مخلوقات ہوں، حرکت کرنے والی ہوں بغیر حرکت کرنے والی ہوں، جامد ہوں یا عقل رکھنے والی یا بے عقل، ہر قسم کی چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ ہی کی فرما بردار ہے. سورج ہے، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے. جس دن حکم ہوگا اللہ سے روزانہ سورج پوچھتا ہے یا اللہ میں پھر طلوع ہو جاؤں. مشرق میں غروب ہونے کے ٹائم، مغرب میں غروب ہونے کے ٹائم پر پوچھتا ہے کہ غروب ہونے کے بعد پھر اسے طلوع ہونا ہے. اللہ فرمائے گا کہ آج وہاں سے طلوع ہو جاؤ جہاں سے غروب ہوئے تھے، اور وہی دن قیامت کا دن ہوگا. روزانہ اسے حکم ہوتا ہے کہ مشرق سے طلوع ہو، اس دن حکم ہوگا نہیں، جہاں پہ غروب ہوئے تھے وہیں سے طلوع ہو جاؤ. تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا، یہ سورج اللہ سے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات فرمایا کہ آسمان و زمین یہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. درختوں کے پتے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. سایہ جو کہ سایہ ہے یہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہے، جو سایہ ہمیں نظر آتا چیزوں کا. قرآن میں انداز مختلف ہے ان کا اللہ کی عبادت اور تسبیح بیان کرنے کا. پرندے چہچہاتے ہیں اللہ کی تسبیح. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتھر، میں جانتا ہوں ایسے پتھر کو مکہ میں جو بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا. کھانے میں تسبیح ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا، تسبیح کی آواز آ رہی ہے. پتھر وہ جو درخت کا تنا تھا وہ رونے لگ گیا جب نبی علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا گیا. باقاعدہ صحابہ نے اس کی آواز سنی، اس کے رونے کی، بلک بلک کر رو رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو خاموش کرایا. احد پہاڑ پر تشریف فرما تھا نبی علیہ السلام، ہلنے لگا احد پہاڑ. محبت میں یا روب میں فرمایا کہ اس بدھ ٹھہر جاؤ، تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں.
تو وہ ٹھہر گیا. تو یہ سب اللہ کے حکم سے. تو اللہ نے فرمایا کہ کل لہ قانتون، یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو نافرمان انسان ہیں اور نافرمان جن ہیں. جب اونٹ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، جو اونٹ بدک گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، نبی علیہ السلام کو جب بلایا گیا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، وہ اونٹ اپنے سر کو جھکاتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا جو کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا. اس موقع پر فرمایا کہ ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اونٹ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا، شکایت کرتا ہے کہ اس کا جو مالک ہے اس پر بہت زیادہ ڈالتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے. اس طرح کی بات تھی. تو ولا تسألوا کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض، وہ اللہ ایسا ہے بدیع. بدیع کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا ہے بغیر مثال کے، یعنی ایسی چیز کی ایجاد جس کی کوئی مثال نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو اور کوئی نمونہ نہ ہو. ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے. بدیع السماوات، آسمانوں کا ایجاد کرنے والا، والارض، اور زمین کا ایجاد کرنے والا وہی اللہ ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا، تو صرف اور صرف، يَقُولُ، وہ فرماتا ہے، لَهُ، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، فَ، تو، يَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے. کن، ہو جا، فَ، تو، يَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے وہ کام. تو اللہ تو یہ فرماتا ہے. تو اللہ ایسی ذات ہے جس کے حکم سے، ایک حکم سے پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. اس کو نعوذ باللہ بیٹے کی ضرورت کیا ہے، اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ تمام کے تمام اس کی مخلوقات اس کے ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جاہل لوگ. کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمون اللہ، لو، کیوں، لا، نہیں، یکلمو، کلام کرتا، نہ ہم سے، نہ ہم سے، اللہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. او، یا پھر تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی. نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر خود کلام کرے ہم سے کہ یہ رسول ہیں، اللہ خود بتائے، ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ ہے، نعوذ باللہ اللہ ہے، اور ساتھ میں نبی کے بارے میں بتائیں کہ یہ نبی ہیں، میرے نبی ہیں. او تأتینا آیا، یا کوئی ایسی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے جس پہ ہم یقین ہو جائے ہمیں کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہے. حالانکہ اتنی نشانیاں دیکھتے رہتے تھے پھر بھی انکار کر دیتے. کذالک، نشانی آتی، معجزہ آتا، کہتے جادو ہے. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہیں، مثل، طرح، مشابہ، قولہم، ان کے قول کے، یعنی اس طرح کی باتیں ملتی جلتی پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کہتے رہے. ہر قوم میں جو لوگ نافرمان ہوتے تھے اور نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے، معجزہ لائیے پھر مانیں گے، اور جب معجزہ آ جاتا پھر بھی نہیں مانتے. اور جو ایمان والے ہوتے وہ معجزے کی کبھی نہیں کہتے، کہ طلب نہیں کرتے کہ معجزہ لائیں گے تو مانیں گے، وہ بغیر معجزے کے ہی مان لیتے تھے عموماً. قد تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کی باتیں سب ملتی جلتی ہیں، تمام کے اعتراضات ایک دوسرے کے ملتے جلتے ہیں، جو پہلے والوں کے تھے، جو اب والوں کے تھے. قد بین الآیات، یقیناً تحقیق ہم نے بیان کر دی. بینا، نا کا مطلب ہم نے، تو نا کا مطلب ہم، دو باتیں میں نے بتائی ہیں، واو کا مطلب سب، نا کا مطلب ہم، اور ایک ہم بتایا. تو ہم نے بیان کر دی ہیں آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں. تو واو آ گئی اس میں، یوقنون، واو آخر والی، کبھی واو کے بعد الف آئے گی، کبھی واو کے بعد نون آئے گی. ٹھیک ہے، یوقنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ بیان کیا. یعنی ایمان والوں کے لیے نشانیوں کی کمی نہیں ہے کہ وہ مزید معجزات مانگیں. توحید کی دلائل قرآن اس دنیا میں بھی اتنے موجود ہیں، سورج، چاند، ستارے اور یہ نظام، بارش. انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجا ہم نے، نا کا مطلب ہم نے، کا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، اور نذیرن و نذیرن، اور ڈرانے والا. واو جہاں بھی آئے گی عموماً واو کا مطلب ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے حالانکہ. تو جو لوگ حق کی بات مان لیں گے ان کو آپ خوشخبری دیں گے، و نذیرہ، اور جو لوگ نہیں مانیں گے ان کو آپ ڈرائیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ کی ناراضگی بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے. اب بات یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم جانتے ہو کہ اس رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لکھنا پڑھنا انہیں نہیں آتا تھا، اور یہ قرآن اتنے بڑی کتاب یہ لے آئے ہیں، تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ عربی جو تم بولتے ہو لیکن اس جیسا قرآن تم لا نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. اتنی ساری باتیں ہو گئیں تو ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ بھی ہے جو ان نبی علیہ السلام کو سکھاتا ہے، وہی بھیجتا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام خود بھی سچے ہیں، ان کی نبوت بھی سچی ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام
پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اتنا عظیم ترین قرآن پڑھ کر سناتے جیسا قرآن وہ لوگ بنا نہیں پاتے تھے. وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اصحاب الجحیم، جہنم والوں سے. آپ کی تو ذمہ داری صرف تبلیغ کرنے کی ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو آپ نے زبردستی ان کو اسلام میں داخل کیوں نہیں کیا. نہیں، بس تبلیغ کی ذمہ داری ضرور ہے. ہاں، تبلیغ نہیں کریں گے تو ضرور پوچھا جائے گا. اور ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم آس پاس کے لوگوں کو نصیحت کریں، تبلیغ کریں. تبلیغ نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی. اگر تبلیغ کی ہے، صحیح طریقے سے کی ہے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کاروبار میں جو لوگ ساتھ ہیں، آفس میں جو لوگ ساتھ ہیں، اداروں میں جو لوگ ساتھ ہیں، ان کو نصیحت کیجیے. اگر نصیحت نہیں کی تو پکڑ ہوگی. نصیحت اور تبلیغ کر دی، اس کے بعد اگر وہ شخص نہیں مانتا تو پھر آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر نصیحت ڈنڈا مار کے کی، گالی دے کر کی، کافر کر کے کی، تو پھر آپ کو الٹا گناہ ملے گا کہ آپ نے بجائے اس کو قریب لانے کے اسلام سے دور کر دیا. حکمت اور اخلاق کے ساتھ نصیحت کرنی ہے. ان آیات میں یہ باتیں ہمارے لیے ہیں، جیسا کہ ہم نے وہاں پر اعلان میں لکھا تھا، اشتہار میں، کہ ہمارے لیے جو نصیحت ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو یاد دہانی اس کی کراتے رہیں گے. وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عنکا، آپ سے، الیہود، یہود. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہودی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، خوش کبھی نہیں ہوں گے. وَلَن نَصَارَىٰ، اور نصارہ بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کر لیں، ملتہم، ان کے ملت کی، ان کے مذہب کی. معاملہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل کا خالص دین تو ان کے پاس رہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تبدیلیاں ہو گئی تھیں، انہوں نے کر لی تھی تورات اور انجیل میں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کی منمانی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ملت، جو ان کا مذہب جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اس سے وہ مراد نہیں کہ اس کی پیروی کریں گے تو آپ سے یہ لوگ خوش ہو جائیں گے. بلکہ آپ سے یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب، یعنی جو انہوں نے اپنے مذہب میں باتیں شامل کر لی ہیں جھوٹی، جب تک ان باتوں کو آپ 100% نہیں مان لیں گے، جب تک یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. اگر 0.1% بھی آپ نے ان کی بات سے شک کیا اور 99.99% آپ نے ان کی بات کو مان لیا اور اقرار کر لیا، اعلان کر لیا، عمل کر لیا، پھر بھی یہودی کہے گا یہ ہم میں سے نہیں ہے، ابھی بھی 0.01% باقی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے دین میں جیسے بھی ہیں، جھوٹا دین ہی صحیح، وہ اتنے پکے ہیں کہ دوسرے کو اپنا مانتے ہی نہیں جب تک مکمل 100% ان کے دین کے تابع نہ ہو جائے. اور ہم مسلمان، اسلام کے ماننے والے، ہم تو اسلام پر 50%، 50% بھی عمل نہیں کر پا رہے. تو ہم تو سچے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو مکمل 100% اپنے اسلام پر عمل کرنا چاہیے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے. قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدی، بے شک ہدایت، هو الہدی، ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، یعنی اللہ کی طرف جو اسلام آیا ہے، شریعت، قرآن و حدیث، نبی علیہ السلام آئے ہیں، هو الہدی، یہی ہدایت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات پڑھنے لگے، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو چہرہ سرخ ہو گیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک. فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو اور میری نبوت کے بعد وہ تشریف لے آئیں تو ان کو بھی میری شریعت پر کی اتباع کرنے کی ضرورت ہوگی. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ میری شریعت کی اتباع کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہوگا، یعنی صرف اور صرف میری شریعت کی پیروی کریں گے. الفاظ تو یہ ہیں کہ صرف میری پیروی کریں گے، یعنی میری شریعت کی. تو آپ تو تورات پڑھ رہے ہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اب جو اسلام آ گیا وہی چلے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بَعْدَ الَّذِي، اس کے بعد، الَّذِي جو، جاء آیا، کا آپ کے پاس، مِنَ الْعِلْمِ علم، اگر علم آنے کے باوجود بھی آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے. حالانکہ نبیوں سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ کسی گمراہ لوگوں کی پیروی کریں. اصل خطاب امت کے لیے ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے تو امت کو تو بہت زیادہ اس چیز سے بچنا چاہیے.
ما لک من اللہ، اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو نہیں ہے آپ کے لیے، نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے من ولی، کوئی حمایتی، کوئی دوست ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار. ٹھیک ہے، تو امت کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کی خواہشات کی پیروی کر کے یہ مت سمجھیں کہ 4 باتیں ان کی مان لیں گے، شکل ان جیسی بنا لیں گے، حلیہ ان جیسا بنا لیں گے، لباس ان جیسا پہن لیں گے، رہن سہن ان جیسا کر لیں گے تو وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان بھی چلا جائے گا، دنیا اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. الذین آتیناہم الکتاب. اب یہودیوں میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہودیوں میں سے تھے، پہلے عالم تھے، دین کو جانتے تھے، اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ الذین، جو لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے ان جیسے لوگوں کی. کچھ لوگ ایسے ہیں آتیناہم، ہم نے انہیں دی، آتی دی نا ہم نے، ہوں انہیں، الکتاب کتاب، یتلون، وہ سب پڑھتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں، ہو اس کتاب کو، حق تلاوتی، جس طرح اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کو، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، اس میں رد و بدل نہیں کرتے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون، ایمان لے آتے ہیں یہ لوگ، بھی اس پر، کس پر؟ قرآن مجید پر. جو لوگ تورات اور انجیل صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اور جو نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے. تو جو لوگ تورات کو صحیح طریقے سے سچے دل سے پڑھتے ہیں وہ اس نبی پر اور قرآن پر ایمان لے آتے ہیں. تو اولئک یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آتے ہیں کیونکہ اس کی بشارت پہلے موجود ہے. اور قرآن جو ہے وہ تورات انجیل سے ملتا جلتا ہے، اس کے احکامات، توحید کے احکامات سارے ملتے جلتے ہیں. دلائل کا انداز الگ ہوگا لیکن نتیجہ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرتے اس کتاب کا، فَأُولَٰئِکَ، تو وہی لوگ ہیں، هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مغربی تہذیب کیا ہے کہ نقصان تو وہ ہے کہ 10 روپے لگائے تھے تو یا تو 10 بھی پورا نہیں ملے یا اس سے کم ملا، یا جتنے ان کو چاہیے تھے 15 12 20 وہ نہ مل سکے. ان کا 20 کا ٹارگیٹ تھا، لگائے 10 تھے، اگر 20 میں سے 18 بھی ملتے نا تو وہ کہتے 2 روپے کا نقصان ہو گیا. پتہ ہے کوئی بات؟ وہ یہ نہیں بولتے کہ مجھے 8 روپے کا فائدہ ہوا ہے. اگر 10 روپے لگائے ہیں، 20 روپے کا فائدہ اس نے رکھا تھا اپنے ذہن میں کہ مجھے 10 کے بجائے 20 ملے گا اور اسے ملا 18، تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ 8 روپے مجھے فائدہ ہوا 10 لگا کر، وہ کہے گا مجھے 20 کی امید تھی، 2 روپے نقصان ہو گیا ہے. اس میں بھی اس کا یہ معاملہ ہے. جبکہ ایمان والا کہتا ہے 10 کے 10 چلے جائیں، میرا رب راضی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے. کسی غریب کی زیادہ ضرورت ہے میں اسے دے دوں، میں پھر کما کے کر لوں گا، مجھے تو مہینے میں مل جاتے ہیں، آخر میں میرے کاروبار میں مل جاتا ہے. لیکن اس کے پاس تو کچھ نہیں. انسان تو انسان، مسلمان تو جانور کے ساتھ بھی رحم دلی اور اخلاق کے طور پر اس کا خیال رکھتا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم لوگ، واہ واہ گئی یعنی سب تم لوگ، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو انعمت علیکم، میں نے تم پر کی. یہاں بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک، پورے 10 رکوعات میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. تو بنی اسرائیل کو تمام بنی و انسان کی ہدایت کا فریضہ سونپا گیا تھا، انہی میں سے رسول آئے، انبیاء آئے. تو اللہ نے بار بار اسی کا تذکرہ کیا، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم لوگ، نعمتی، میری اس نعمت کو، التی، جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلت، فضیلت دی، تو میں نے، کم تمہیں، میں نے تمہیں فضیلت دی، العالمین، تمام جہانوں پر. ٹھیک ہے، تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی ان کی امامت اور نبوت اور رسالت تمہاری بنی اسرائیل میں ہی آتی ہے، انبیاء سارے. اور جس قوم میں انبیاء ہو، قبلہ بھی تمہارا چلتا رہا بیت المقدس. تو جس طرف قبلہ ہو، جو نبی جن کی بات مانی جائے، وہی قوم تو فضیلت والی ہوتی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈر جاؤ تم سب اس دن سے، لا تجزی. اچھا، جب پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے اپنی نعمتیں دی، تمہیں فضیلت دی، تو بنی اسرائیل کے بعد کس کو فضیلت ملی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت ملی، قبلہ انہیں مل گیا جو آگے آ رہا ہے. دوسرے پارے کعبۃ اللہ بنا دیا گیا. دوسری بات، نبی کی نبوت قیامت تک چلے گی، قرآن قیامت تک چلے گا، حدیثیں قیامت تک چلیں گی. اب کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں. تو لہٰذا امامت اب نبی علیہ السلام کو دی گئی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو جب بنی اسرائیل کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، میں نے فضیلت دی، امام بنایا، تمہارے میں نبی آئے، فضیلتیں دی، تو ہمیں جب اللہ نے اتنی فضیلت سے نواز دیا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو دی،
فرمایا کہ یہ امت تھوڑا عمل کرتی ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے. انہوں نے عمل زیادہ کیا، عمل تھوڑا، اجر تھوڑا ہے پچھلی قوموں نے. ہماری امت کیا ہے؟ اجر زیادہ، عمل تھوڑا. تو ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ کا، ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے اللہ کی. تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے. واتقوا، ڈرو تم سب، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، جزا دے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس سے، شیئن، کچھ بھی. یعنی کوئی جان بھی کسی جان سے کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے گا. ولا یقبل، نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس نفس سے، اس جان سے، اس ذات سے نہیں قبول کیا جائے گا عدل، کوئی معاوضہ، ولا، اور نہ ہی تنفع، فائدہ دے گی، نفع دے گی، ہاں اس کو، اس نفس کو، اس جان کو، شفاعت، کوئی سفارش. اس دن سے ڈرو جب سفارش بھی کام نہیں آئے گی اور کوئی لے دے کر، معاوضہ دے کر بات نہیں ہوگی، پیسے وغیرہ دے کر، بلکہ نیکیاں اور برائیوں کا حساب ہوگا وہاں. تو ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمائے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے رب نے جب آزمایا، تو ربو پہ پیش ہے نا آخر میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نے، اور ابراہیم کے آخر میں زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کو. تو ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، بکلمات، کئی باتوں کے ذریعے، بچپن سے ہی قربانیاں دی، بچپن سے ہی بتوں کی مخالفت، گھر سے نکال دیا گیا، بتوں کو توڑا، آگ میں جلانے کی پوری کوشش کی گئی. پھر اسی طرح سیدہ ہاجرہ اور چھوٹے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے کا حکم ہوا، وہاں چھوڑ کر آ گئے جہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. بزرگی میں، یعنی کتنی لمبی عمر گزرتی گئی، اولاد شروع میں نہیں ہو رہی تھی، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. تو اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان تمام نشانیوں، ان تمام امتحانات کو، آزمائشوں کو، اتمام کر دیا، مکمل کر دیا، یعنی ان آزمائشوں پہ پورے اترے، ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، کا آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، امام، آپ کو تو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت سے نوازا ہے. یہودی بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نصارہ، عیسائی بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں. بھلے عقیدہ دوسرا ہو، لیکن وہ عزت اتنی اللہ نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، جو امامت کا تذکرہ آیا ہے کہ میں لوگوں کے لیے، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. ایسی امامت دی کہ ہر مذہب والے لوگ یہ فخر سے کہتے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اگرچہ ان کے عقیدے میں خرابی ہو، ان کے عمل میں بہت سا اختلاف ہو. قال ومن ذریتی، جب یہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک گزارش کی، دعا کی، اللہ میری اولاد میں سے بھی امامت ملے گی. تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو. مطلب یہ کہ آپ کی نسل میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہوں، اور یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو صرف انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے. تو یہاں پر اس کا بھی رد ہو رہا ہے کہ نہیں، آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوگا اس کو امامت نہیں ملے گی، اور نہ ہی وہ اس شرف کو حاصل کر سکے گا. تو یہاں پر بیسیکلی یہودیوں کے اس عقیدے کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب، جعلنا، بنایا ہم نے، البیت، بیت اللہ کو، مثابتاً، بار بار آنے والی جگہ، عبادت کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی لوگ بار بار اس طرف آ گئے. وامنا، اور امن کی جگہ بنایا، ایسی امن کی جگہ کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے قریش اور بیت اللہ کے جو متولی ہوتے، اس کے خادم ہوتے، ان کی لوگ بڑی عزت کرتے. یہ کہیں بھی چلے جاتے، ان کو کوئی نہ لوٹتا نہ کوئی تنگ کرتا، جبکہ دوسرے قافلے کہیں سے بھی گزرتے ان کو لوٹ لیا جاتا، ان کو نقصان پہنچایا جاتا. لیکن بیت اللہ اس کو امن والا بنایا، جو اس میں آ جائے وہ بھی امن والا ہے، اور جو اس کا متولی ہوتا اس کی بھی بڑی عزت ہوتی، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. وہ امنا، اور امن والا، ایسا امن والا یہ گھر بنایا کہ اس بیت اللہ میں، اس مسجد حرام میں
نہ کسی جانور کا قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی جانور کو ہکایا یا اڑایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ یعنی جائز جانور جسے جائز پرندہ اور جانور جسے عام جگہوں پر آپ شکار کر کے اس کو ذبح وغیرہ کر کے اس کو آپ کھا سکتے ہیں، یہاں پر آپ اس کو اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ ہلا بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے وہاں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جنگلی کبوتر جو انسان کو دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر پوری ٹولیاں ایسے بیٹھی ہوں گی، آپ ادھر سے گزر رہے ہوں گے، اس کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ بالکل قریب جائیں تو شاید وہ اڑے گا، ورنہ وہ بیٹھا رہے گا، کھائے گا۔ بیت اللہ کے آس پاس، بیت اللہ کے صحن میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایسا امن والا بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ تم سب لوگ، مِن مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے، مصلی، نماز کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہ وہی پتھر ہے، اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں ندا لگا دیجیے حج کی۔ ندا لگانا، آواز لگانا آپ کا کام ہے۔ قیامت تک کے لیے جو لوگ حج کے لیے آئیں گے ان سے جواب دلوانا اور قبول کروانا یہ ہمارا کام ہے، اور ان تک بات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آپ اعلان کر دیجیے حج کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اسی پتھر کی طرف رخ کر کے اب نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ اس پتھر کے پیچھے آپ نماز پڑھیے۔ خاص طور پر طواف کے بعد 2 رکعت جب پڑھتے ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اگرچہ جگہ نہیں مل پاتی عموماً رش کی وجہ سے، تو پھر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا قریب ہو اتنا اچھا ہے۔ البتہ ایسے موقع پر یہ ضرور دیکھا جائے کہ مطاف میں ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں کہ جہاں لوگ طواف کر رہے ہوں، تو وہ آپ کی نماز میں خلل ہوگا اور ان کے طواف میں بھی پریشانی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ رائے ایسی تھیں، کچھ چاہتیں ایسی تھیں جن پر قرآن مجید نازل ہوا، اس میں سے ایک چاہت یہ ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میری کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے مطابق اللہ نے موافقت کی اور قرآن مجید میں نازل وہ حکم کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر ہم یہاں اس جگہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو میری یہ چاہت ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد طواف کرنے کے بعد ہر شخص 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ جو بنا ہوا ہے، ایک وہ غالباً گولڈن کلر کا ہے، تو اس کے اندر جو مقام ابراہیم وہ جو جگہ تھی وہ اندر سیو کی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ کعبہ کی ایک طرف حجر اسود کے بعد یہ جگہ آتی ہے، فوراً بعد اگلے رکن سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک حکم دیا، وَعِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان کے طاہرہ، آپ دونوں پاکیزہ کر دیجیے۔ الف کا مطلب دونوں، بیتیہ، میرے گھر کو، اللہ کے گھر کو۔ اللہ نے اس گھر کو اتنی فضیلت بخشی، بنایا تو آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور فضیلت کیا دی ہے کہ میرا گھر اللہ کا گھر ہے، تو اس لیے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے اللہ کے گھر کا۔ یہ فرمایا کہ پاکیزہ کر دیجئے میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کی صفائی، اس کی روشنی کا انتظام، دیگر معاملات نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ تو دیکھیں آپ، یہ تو رسولوں کو حکم دیا گیا کہ آپ میرے گھر کو صاف کر دیجئے، اس کا خیال کیجئے۔ اس میں ظاہری صفائی بھی مراد ہے اور باطنی صفائی بھی مراد ہے۔ یعنی باطنی صفائی یہ ہے کہ یہاں پر کوئی شرکیہ بات نہ ہو اور کوئی مشرک کوئی شرکیہ کام کرنے کے لیے یہاں پر نہ آئے۔ اسی طرح مسجد میں تھوکنا منع ہے۔ کچی مسجد تھی تو وہاں یہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص تھوک دے غلطی سے تو وہ اس کو دفن کر دے، مٹی کے اندر ملا کر اس کو مٹا دے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ ایک خاتون جو مسجد کی صفائی اور خدمت کرتی تھی، نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی، جو کہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو صحابہ ان کو پکڑنے کے لیے دوڑے، غصہ کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ مت کیجیے، ان کو ڈانٹیے مت، ان کو ہم سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھایا کہ یہ مسجد اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر اس طرح کے کام کیے جائیں۔ مطلب ایک سائڈ میں جو جگہ بنائی جائے، اس وقت ایسی جگہ بنی ہوئی نہیں تھی تو انہوں نے مسجد کے ایک طرف پیشاب کر دیا تھا، اور وہ نئے ایک دیہاتی تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا معاملات ہیں۔ اسی طرح مسجد کی صفائی میں یہ بھی آتا ہے کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئیں، اور مسجد میں آنے کا وقت ہو تو اس موقع پر اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو لہسن اور کچی پیاز اور لہسن سے پرہیز کیا جائے، اور مسجد میں شور و غل نہ کیا جائے، اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ جی ہمارا ٹائم تقریباً 55 پہ ہوتا ہے، تو 55 پورے ہو گئے ہیں،
تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صرف ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ مکہ میں یا بیت اللہ کی طرف جو حرم میں ہے وہاں کے درختوں کو بھی آپ نہیں کاٹ سکتے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ آج کوئی چاہے گا کہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھا دے، اس کو چھرا مار دے، اس کے اوپر پتھر مار دے؟ کوئی چاہے گا؟ یا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی لکیر بھی مار دے؟ کوئی چاہے گا؟ بلکہ وہ تو چاہے گا، کسی نے کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کوئی شخص اس پہ اس طرح کرے۔ ابرہہ نے جب کیا ایسا ارادہ تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو جس طرح بیت اللہ کی عظمت ہے اس سے کہیں بڑھ کر مومن کی عظمت ہے، تو مومن کا، ہر مومن کو خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔